بردار ہیں. ہمارے استاد نے ہمیں یہ سبق نہیں سکھایا ہے کہ ہم بندوق اٹھائیں یا بلوچستان کے بچوں کو نوجوانوں کو بندوق اٹھانے کی ترغیب دیں، لیکن لڑیں گے تم سے، ماریں گے تم کو، سڑکوں پہ ماریں گے، جوتوں سے ماریں گے، ایسا ماریں گے جیسے ترکی کے لوگوں نے ترکی کے جنرلوں کو مارا. ترکی جعلی اسمبلیاں مسلط کر کے آئینی ترامیم کے ذریعے بلوچستان کے وسائل لوٹنے کا جو خواب دیکھ رہے ہو، بلوچستان وہ لقمہ ہے جو تمہارے گلے میں اٹک چکا ہے اور اٹک جائے گا. کہ میں بلوچ کو، اس کے نیریٹو کو، اس کی فکر کو دروغ گوئی سے، جھوٹ سے، فریب سے، ظلم سے، جبر سے، بدماشی سے، استحصال سے تبدیل کر سکتا ہوں. آپ کا آقا انگریز یہ نہیں کر سکا. آج تک تم اپنا آئین نہیں بنا سکے، اس کے آئین کو کاپی کر رہے ہو، وہ یہ کام نہیں کر سکا. اپنے وسائل سے بیگانہ بالکل بھی نہیں ہے. اور جو تم ترامیم کر رہے ہو، جن کے ذریعے کرا رہے ہو، ان کی حیثیت اس سماج میں ایک سوداگر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ایک سمجھدار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ان کی حیثیت اس سماج میں ایک قومی غدار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جن سے تم یہ ترامیم کرا رہے ہو. اور یہ واضح کروں کہ کل بلوچستان اسمبلی میں، کل 26 مئی کو بلوچستان اسمبلی میں اینٹی ٹیررسٹ بل کے نام سے، ترمیمی بل کے نام سے ایک بل لایا جا رہا ہے، جس میں بہت ساری خطرناک چیزیں ہیں. ان میں سے 2-3 چیزیں یہ ہیں کہ شک کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو تفتیش کے لیے، انکوائری کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے. ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ شک کی بنیاد پر، تفتیش کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھا کر، کسی بھی شخص کو اٹھا کر ایک مخصوص جگہ پہ رکھا جا سکتا ہے. ہم آپ کی اس قانون پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس ملک کے خفیہ اداروں کو، ایجنسیز کو پولیس کی اختیارات دیے جائیں گے. ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. میں بحیثیت صوبائی صدر نیشنل پارٹی، میرے پارٹی کے اراکین صوبائی اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ہدایت کرتا ہوں کہ اس بل کو نیشنل پارٹی سپورٹ نہیں کرے گا. ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے، اس کو ہم اپوز کریں گے. 1500 لوگ ہیں جو ناراض ہیں. چلو مان لیا آپ کی بات، 1500 لوگ ہیں جو ناراض ہیں. یہ جو 2.5 کروڑ لوگ ناراض نہیں ہیں، ان کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کو تم نے کس انداز سے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ان کے بچے تم لاپتہ کرتے ہو، تعلیم سے ان کو معلوم
رکھا ہے، سرزمین سے ان کو معروم رکھا ہے، روزگار سے ان کو معروم رکھا ہے، بجلی سے ان کو معروم رکھا ہے، گیس سے ان کو معروم رکھا ہے، پانی سے ان کو معروم رکھا ہے، ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے، ووٹ کا حق ان کو نہیں ہے، پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں، ووٹ کسی کے لیے ڈالتے ہیں، اعلان تم کسی اور کا کرتے ہو، ان کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہو؟ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ تمہارے آقا نے، تکا خان نے کہا تھا کہ مجھے بلوچ سرزمین چاہیے، مجھے بلوچستان پر بسنے والے لوگ نہیں، بلوچ قوم نہیں، بلوچ سرزمین چاہیے۔ کہاں ہے ٹکا خان؟ کہاں ہے ٹکا خان؟ اس کا قبر کہاں ہے؟ اس کے نسلیں کدھر ہیں؟ بلوچ اب بھی زندہ ہے، بلوچ اب بھی زندہ ہیں، اپنے سرزمین پر زندہ ہے، اپنے سرزمین پر بس رہے ہیں۔ بھٹو نے کہا کیا کیا نہیں کیا؟ ذوالفقار بھٹو نے معصوم بچوں کو ہیلی کاپٹروں سے گرایا۔ کہاں ہے بھٹو؟ بھٹو کی نسل تو مجھے دکھائیں۔ زبردستی کسی بلوچ کو بھٹو بنا کر بٹھایا گیا ہے، اس کی نسل تو دکھائیں، لیکن بلوچ اپنے سرزمین پہ بیٹھا ہوا ہے، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ اتنے بزدل ہو، اتنے بزدل ہو کہ آپ 7ویں 8ویں کلاس کے بچے لاپتہ ہو، اتنے بزدل ہو کہ بیٹیاں جیلوں میں بند ہیں، اتنے بزدل ہو کہ بچیاں جیلوں میں بند ہیں۔ ہم نے شروع دن سے کہا ہے، شروع دن سے کہا ہے، بلوچستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی انداز سے حل ہوگا، جھوٹ سے، فریب سے، دروغ گوئی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ 100 بار کہیں کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے اور بلوچ مجموعی طور پر انڈیا کا ایجنٹ ہے، ساری دنیا تمہیں کہے گا بلوچ تاریخی طور پر ایجنٹ نہیں رہا ہے، حکمران رہا ہے، اس خطے پر حکمرانی کی ہے، اور جہاں بھی بلوچ گیا ہے حکمران کی حیثیت سے گیا ہے، وہاں اس نے حکمرانی کی ہے، عزت کے ساتھ رہا ہے، کسی ایجنٹ ہندو کا ایجنٹ نہیں رہا ہے، کسی سکھ کا ایجنٹ نہیں رہا ہے، کسی شہنشاہ کا ایجنٹ بھی نہیں رہا ہے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیا بول رہے ہو؟ دنیا تمہارے اوپر یقین کرے گا، اس نیریٹو سے دنیا اتفاق کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر میں آپ کا روزگار بند ہو چکا ہے، آپ روزگار کا دروازہ بلوچستان میں کھولنا چاہتے تھے۔ زندگی بھر تم نے انسانی کھوپڑیوں کے ساتھ کھیلا ہے، زندگی بھر تم نے انسانی خون بہایا ہے، چاہے وہ خون افغانستان میں بہا ہو، وہ خون ایران میں بہا ہو، وہ خون کشمیر میں بہا ہو۔ بلوچ اس گریٹ گیم کا حصہ بنانے اور بننے تم کو نہیں دے گا۔ زندہ ہے، بلوچ اب بھی زندہ ہیں، اپنے سرزمین پر زندہ ہے، اپنے سرزمین پر بس رہے ہیں۔ بھٹو نے کہا کیا کیا نہیں کیا؟ ذوالفقار بھٹو نے معصوم بچوں کو ہیلی کاپٹروں سے گرایا۔ کہاں ہے بھٹو؟ بھٹو کی نسل تو مجھے دکھائیں۔ زبردستی کسی بلوچ کو بھٹو بنا کر بٹھایا گیا ہے، اس کی نسل تو دکھائیں، لیکن بلوچ اپنے سرزمین پہ بیٹھا ہوا ہے، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ اتنے بزدل ہو، اتنے بزدل ہو کہ آپ
7ویں 8ویں کلاس کے بچے لاپتہ ہو، اتنے بزدل ہو کہ بیٹیاں جیلوں میں بند ہیں، اتنے بزدل ہو کہ بچیاں جیلوں میں بند ہیں۔ ہم نے شروع دن سے کہا ہے بلوچستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی انداز سے حل ہوگا، جھوٹ سے، فریب سے، دروغ گوئی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ 100 بار کہیں کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے اور بلوچ مجموعی طور پر انڈیا کا ایجنٹ ہے، ساری دنیا تمہیں کہے گا بلوچ تاریخی طور پر ایجنٹ نہیں رہا ہے، حکمران رہا ہے، اس خطے پر حکمرانی کی ہے، اور جہاں بھی بلوچ گیا ہے حکمران کی حیثیت سے گیا ہے، وہاں اس نے حکمرانی کی ہے، عزت کے ساتھ رہا ہے، کسی ایجنٹ ہندو کا ایجنٹ نہیں رہا ہے، کسی سکھ کا ایجنٹ نہیں رہا ہے، کسی شہنشاہ کا ایجنٹ بھی نہیں رہا ہے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم کیا بول رہے ہو؟ دنیا تمہارے اوپر یقین کرے گا، اس نیریٹو سے دنیا اتفاق کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر میں آپ کا روزگار بند ہو چکا ہے، آپ روزگار کا دروازہ بلوچستان میں کھولنا چاہتے ہیں۔ زندگی بھر تم نے انسانی کھوپڑیوں کے ساتھ کھیلا ہے، زندگی بھر تم نے انسانی خون بہایا ہے، چاہے وہ خون افغانستان میں بہا ہو، وہ خون ایران میں بہا ہو، وہ خون کشمیر میں بہا ہو۔ بلوچ اس گریٹ کیک کا حصہ بنانے اور بننے تم کو نہیں دے گا۔ بلوچ تو انڈین ایجنٹ ہے، اٹھاؤ، مارو، پھینکو، لاپتہ کرو۔ یہ ہزارہ کس کے ایجنٹ تھے؟ یہ ہزارہ کون کس کا ایجنٹ تھا؟ 100 لاشیں تم ایک ساتھ گراتے تھے، یہ کس کا ایجنٹ تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تمہارا کاروبار خون کی ہولی کھیلنا ہے، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ اتنے تونگر نہیں ہو، خدا کی قسم اتنے تونگر نہیں ہو۔ ایک کنگال ریاست کا تم حکمران ہو، یہ حکمرانوں سے میں کہتا ہوں ایک قرضدار ریاست کے حکمران ہو، ایک کنگال ریاست کے حکمران ہو، ایک بھکاری ریاست کے حکمران ہو، ساری دنیا سے بھیک مانگتے ہو اور اس بھیک کو بھی اڑپ کرتے ہو۔ وہ بھیک بھی لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے، اس کو بھی تم اڑپ کرتے ہو۔ حیثیت اور وقت تمہارا یہ ہے۔ نیشنل پارٹی قومی مسائل سے، بلوچستان سے اور بلوچستان کے مجموعی عوام کے مسائل سے، ہم کسی مذہب، کسی زبان، کسی قوم، ایسے تعصبات سے واحد پاک نیشنل پارٹی جماعت ہے۔ آج اس پنڈال میں کچھ لاکھ کے حنیف خان کی قیادت میں کچھ لاکھ کے پشتون بھی ہیں، ڈاکٹر رمضان ہزارہ کی قیادت میں ہزارہ ٹاؤن اور مریاباد کے ہزارہ بھی ہیں، کچی کے سراکی بولنے والے بلوچ بھی ہیں، نصیر آباد کے دوست بھی ہیں، چاغی کے دوست بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ نیشنل پارٹی تسلسل ہے، کلات اسٹیٹس نیشنل پارٹی کا نیشنل پارٹی تسلسل ہے، نیشنل عوامی پارٹی کا، اور ہم اس کو بلوچستان کے مجموعی عوام کا قومی جماعت بنائیں گے، اپنے ایک خون کے قطرے کا حساب بھی لیں گے، وسائل کا حساب بھی لیں گے، اور جو تم یہ الیکشن کا چوری کر رہے ہو، ان کو گلیوں میں، جو حاجی صاحب نے کہا 2 نمبر کے لوگ ہیں،
آج تک ان کو سریاب میں کوئی گھر نہیں ہے, گھر نہیں ملے گا. اگر گھر ملے گا یہ سریاب میں ان کا باپ بھی نہیں رہ سکتا ہے. یہ سریاب میں یہ جتنے بھی فارم 47 کے ذریعے لائے گئے ہیں, میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں, سب کو چیلنج کرتا ہوں. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ سریاب میں بنگلہ لو. چیلنج ہے کہ تمہارا باپ بھی سریاب میں نہیں رہ سکتا ہے, تم نہیں رہ سکتے ہو. کینٹ کے علاوہ تمہارا سانس بند ہوتا ہے. کوئٹہ کینٹ سے تم نکل نہیں سکتے ہو. تمہاری وقت یہ ہے, تمہاری حیثیت یہ ہے. آ جائیں یہاں پہ کوئی محل بنا کر ساری دنیا کو اسکارٹ کر کے گھیراؤ کر کے وہ بیٹھے تو صحیح. وہ ایک جو وہاں پہ سریاب کسٹم میں بڑی بڑی بڑکے مارتا ہے, وہ بھی ایم پی ہاسٹل میں کینٹ میں رہتا ہے, وہ بھی یہاں سے نہیں گزر سکتا ہے. بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, اسلحہ ہے, آگے گارڈ پریڈ ہے.